ہمارا یہاں کے بیعت ہوا وہ اس اقتدار کا مستحق ہے۔ بابا صاحب نے وہ پاور جو اپنے مشائخ سے ملی تھی وہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو دی۔ اور دنیا طریقت میں سارے مشائخ کمال رکھتے ہیں، مگر دو بزرگوں کا باہم بڑا ربط ہے، ایک خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور ایک حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کمال کے علماء میں سے تھے، آپ نے علوم متداولہ اور بڑے بڑے سخت علوم پر خوب عبور حاصل کیا تھا، اور یہی صفت ہمیں حافظ محمد جمال اللہ میں ملتی ہے۔ پھر آپ جائیں حضرت خواجہ فخر جان دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب اس اقتدار کی بات آئی انتقال کی تو آپ نے دیکھا کہ اس کا مستحق روہی کے رہنے والا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہروی کا جو اصل نام مبارک ہے وہ ہے بھل، جو آپ کی خدمت میں تھے، آپ کے پاس پڑھے، آپ نے اسی طاقت کو منتقل کر دیا خواجہ نور محمد مہروی کے پاس۔ اور جب خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس اقتدار کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو آپ کے اجل خلفاء میں سے 4 خلفاء تھے، خواجہ عاقل محمد رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نور محمد نارووال جو آپ کی زندگی مبارک میں مثال فرما گئے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ طاقت جب حافظ محمد جمال اللہ ملتانی کے پاس آئی تو آپ نے ساری اقتدار جو تھی منتقل کر دی جناب خواجہ خدا بخش خیر پوری ٹامے والی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ میرے محترم مشائخ اعظام، ان کا تعلق اور ان کا کام تو انسان کے اندر، ہمارے اندر 60 اخلاق ذمیمہ ہیں، 60 اخلاق حمیدہ ہیں۔ شیخ کا کام آپ کے اخلاق ذمیمہ کو ختم کرنا، اس کی جگہ آپ کے اخلاق حمیدہ کو لگانا، اور جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں وہ سرور ہو، آپ کے تمام اعمال خالصتاً للہ ہو، تو میں نے شروع میں بات کی تھی ہر کسی کا منصب ہے۔ آپ علماء کے پاس جائیں وہ آپ کو حافظ الحدیث بنا دیں گے، آپ قاریوں کے پاس جائیں قاری قرآن بنا دیں گے، آپ حافظوں کے پاس جائیں آپ کو حافظ القرآن بنا دیں گے، آپ فوجیوں کے پاس جائیں آپ کو کمانڈو بنا دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا باطن اچھا ہو اور ہمارا باطن اعلیٰ ہو جائے تو بھائی یہ منصب ہے صوفیاء کے پاس، وَيُزَكِّيهِمْ کے امین یہ جماعت صوفیاء ہے۔ اے آج کے نوجوانوں، اگر من کا سکون چاہتے ہو، خدا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو اس منصب جلیلہ پر یہ نہ دیکھو کہ وہ قبروں میں ہیں، بلکہ آج بھی وہ اپنی قبور میں یہ مشائخ تمہارے منتظر ہیں کہ اے جوانوں آؤ، ہم تم پر اپنے اس منصب کی وجہ سے وہ توجہ ڈالیں کہ تمہارے اندر خدا کی محبت ہو، اعمال میں اخلاص ہو، ان کو قبروں میں بند نہ سمجھیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو، اولیاء کرام جو دنیا میں اس ظاہری حیات میں متصرف تھے وہ قبر میں جا کر بھی اسی طرح متصرف ہیں، وہ اپنے لوگوں کی اسی طرح اصلاح فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اصلاح نہانے دھونے کپڑے پہننے سے نہیں ہوگی، پگڑیاں باندھنے سے نہیں ہوگی، سجادہ بچھانے سے نہیں ہوگی، من کی اصلاح انہی کے پاس ہوگی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ جماعت اولیاء، اور اس میں ایک عظیم الشان انسان جن کے میں نے 3 عظیم ذکر کیے کہ ایک نگاہ پڑی تو حافظ خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو یہ منصب ملا کہ اس کی نگاہ ناز سے کفرستان خیر پور کا اسلامستان میں بدل گیا، اور باطن کے ایک تصرف پڑا تو مولانا عبدالعزیز پریہار دنیا علم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، عشق کا تصرف پڑا تو خواجہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بندے پیدا کر ڈالے۔ اور آلوسی والا مفسر لکھتا ہے، قرآن عظیم الشان میں آیا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان ملائکہ کی جو اللہ کے حکم سے تدبیریں سوچتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے نظام کائنات کو چلانے پر، اس پر وہ رقم تراز ہیں۔
فرماتے ہیں وہ اولیاء کرام جو دنیا میں اس حیات ظاہری میں متصرف تھے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں فالمدبرات امرا میں وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم اولیاء کاملین کی محبت اور ان سے حسن رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا جل مجدہ ان اولیاء کاملین کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔